مکان صحیح کروں، اللہ کہتا ہے فَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا۔ اگر میں آیا تو میں دھسا دوں، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یار بدلو اپنے آپ کو، کب تک یوں ہی زندگی گزرے گی، اور کب تک یہ سودی کاروبار، اور کب تک یہ جھوٹ کے کاروبار، اور کب تک یہ عیاریاں اور مکاریاں، اور کب تک یہ آپس کے حسد، اور کب تک یہ آپس کی جلن، اور کب تک یہ دلوں میں نفرتیں، کب تک زندگی گزارو؟ کیا سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ اس نظام کو یوں چلاتے رہیں گے؟ بس بہت ہو چکا ہے، اللہ نظام تبدیل فرمائیں گے، اور جب اللہ نظام تبدیل کرے گا تو پھر یاد رکھیے گا، جس نے اپنے آپ کو سنوار لیا، جس نے اپنے آپ کو سدھار لیا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس انسان کی زندگی سدھر گئی، اپنے آپ کو سیدھے راستے پر جس نے ڈال لیا، اور جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنا کر وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے خواہشات سے اپنے آپ کو بچایا، الگ تھلگ کر لیا، اور اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کر دیا، اپنے شب و روز کو اللہ کے حوالے کر دیا، اپنی زندگی کو سدھار لیا، اپنی نمازوں کو درست کر لیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ایسے لوگوں کی اللہ خود حفاظت مجھے معاف کیجیے گا جو لوگ نمازی ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، میں بے نمازی میں تو بات ہی نہیں کرتا، بے نمازی تو الحمدللہ 70% صحیح اللہ عیاذ باللہ 70% نہیں 80% طبقہ بے نمازی، تو 20% طبقہ نمازی ہے، ان سے نماز پڑھنی نہیں ہے، ان سے آتی نہیں سرے سے، اور اگر آتی ہے تو وہ اتنی جلدی نماز پڑھتے ہیں ایسا لگتا ہے پتہ نہیں گھوڑے پر سوار ہو کر انہیں پتہ نہیں کہاں جانا ہے۔ کون سی ان کی ایسی اہم میٹنگ ہے کہ ان کے بغیر شاید ملک نہیں چلے گا، بادشاہت ختم ہو جائے گی، فیکٹریاں ختم ہو جائیں گی، سلام پھرے گا اللہ کے در سے ایسے بھاگے گا، شاید اس کا اللہ کے گھر میں کوئی اور نہیں تھا، یہ مجبوری میں ایک بات بتاؤ، نمازی مجبوری کا سودا ہے یا محبت کا؟ انسان اپنی اولاد کو بار بار محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، کیوں دیکھتا ہے؟ اس لیے کہ اس سے محبت ہے، اللہ کے دربار میں بار بار آتے ہو، اس لیے نہیں کہ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہے اور یہ کیا بات ہو گئی، نہ پڑھو گے تو اللہ سزا دے گا، قبر میں کیڑے کاٹیں گے، یہ بات الگ چھوڑو، 5 نمازیں اللہ نے اس لیے بنائی ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے۔ محبت میں آدمی وقت چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ اتنے پیار سے آپ نے بات کی اللہ سے، اتنی محبت سے کلام کیا آپ نے اللہ سے، آپ اللہ کے دربار میں آئے، آپ نے آیتوں کو آہستہ پڑھا، تیز سے پڑھا، عجیب باتیں 4 سنتیں 4 منٹ میں مکمل، 3 منٹ میں مکمل، کبھی 2 منٹ میں مکمل، یہ کیا بنایا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ایسی نمازوں کی نمازیں اللہ کے فرشتے ایک گندگی میں لپیٹ کر ان کے منہ پر مارتے ہیں، فرمایا ہو لعنت ہو تم پر، ایسی نمازیں اللہ کے دربار میں مقبول نہیں ہوتی۔ 2 رکعت پڑھو، صحیح سے پڑھو، اللہ کے دربار میں آ کر دیکھو، اس سے محبت کر کے دیکھو، اللہ سے محبت کرو گے، اس کے رسول سے محبت کرو گے، نظام دنیا خود درست ہو جائے گا۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور برا نہ ماننا، یہی حال میری نمازوں کا ہے، یہی حال آپ کی نمازوں کا ہے، ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، یہ نہیں کہ میں الگ ہوں آپ الگ ہیں، ہمیں ضرورت ہے اس بات کی ہم اپنی نمازوں کو درست کریں، اپنے دل میں عشق نبی پیدا کریں، نبی کی محبت پیدا کریں، اللہ کے نبی سے پیار پیدا کریں، اور اپنے گھروں میں نبی کی سنتوں کو زندہ کریں، اپنے بچوں کی زندگیوں کے اندر نبی کی سنتیں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم لوگوں نے یہ کام کیا شاید اللہ اپنے عذاب کو روک لے، اور میرے پیار اس کی عذاب کو کوئی روک نہیں سکتا تھا اگر رسول اللہ کی بغاوت میں ہوتی رہی۔ اچھا ایک بات اور یاد رکھیں، اللہ کے بعد ساری دنیا بن جائے رب سے لیتا ہے، برداشت کرتا ہے، بہت بڑی بات ہے، اور جب اس کے نبی پر بات آئے نا وہ برداشت نہیں کرتا، یار ہم نے اسی نبی کے دل کو چیر ڈالا اور پھر سمجھتے ہیں اللہ کی رحمت بھیجے گا، تو یہ ہماری غلط فہمی نہیں ہے کہ کیا ہے۔ اللہ مجھے آپ سمجھ دے دے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور جو کہا گیا سنا گیا، یہ چند معروضات کڑوی سی باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور مجھے ہدایت دے دے، آپ کو ہدایت دے دے، مجھے
اچھی آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. شعر پیش کرتا ہوں. جی ڈاکٹر عزیز